پہلا جو ہے محمد یونس صاحب نے لکھا ہے کہ السلام علیکم کے بعد یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا، اس کے تخلیق کردہ بندے کیسے ہیں اس سے پوشیدہ نہیں، کسی بھی انسان میں کیا خوبی ہے یا کمی ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے، تو پھر یہ امتحان کیوں ضروری ہوا؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ کہ خدا نے یہ دنیا بنائی اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک حکیم ذات ہوں، تو میں کوئی کھیل تماشے کے لیے دنیا نہیں بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ دنیا اس طرح سے بنائی جائے کہ میں کچھ لوگوں کو پیدا کروں خود ان کی اپنی مرضی سے۔ یہ آگے چل کر جب میں قصہ سنانا شروع کیا ہے تخلیق آدم کا، تو اس میں آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ ہم سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو ان کو پوچھ کے دنیا میں بھیجوں گا، ایک مخلوق کو، اس کو امتحان میں ڈالوں گا۔ جو کامیاب ہو جائیں گے 50 60 70 سال کی زندگی میں ان کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ یہ پلاننگ کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ کے مطابق کہ بھئی اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ابو جہل جو ہے وہ برا، اس نے دوزخی ہونا ہے تو بغیر پیدا کیے دوزخ میں ڈال دیتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنتی ہونا ہے تو بغیر پیدا کیے سیدھا جنت میں ڈال دیتے، تو یہ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ساری زندگی کہتا رہتا کہ آپ نے مجھے آزمایا ہی نہیں۔ تو اب یہ ناانصافی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یعنی جس نقشے پر دنیا بنائی گئی اس نقشے میں ہمیں وجود دیا گیا، وجود دینے کے بعد ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے کہا کہ پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں دوں گا، 60 70 سال کے لیے ایک امتحان میں ڈالوں گا۔ وہ امتحان ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں بالجبر تم انکار کی طرف چلے جاؤ، نہیں، پوری آزادی ہوگی، تمہیں آزادی سے نیکی پر قائم رہ سکو گے۔ تو اس کے نتیجے میں تمہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دوں گا، زندگی دے دوں گا، جس میں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی چھینی نہیں جائیں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھتی رہیں گی۔ تو اس نقشے پر دنیا بنائی گئی ہے، تو اس لیے یہ ناانصافی ہوگی کہ پہلے پوچھ کر ڈالا گیا اس معاملے میں، اب آگے امتحان کے میں ڈال کر ہی لے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سٹیپ پہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ہم اگر انکار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈال دیا ہے تو ڈالے بغیر، ہمیں آزمائے بغیر نتائج نہیں دینا چاہتے وہ، یہ ناانصافی ہوگی۔